کچھ صحت فٹنس کا سرمایہ ہوتا ہے، چلو وہ بھی یاد آیا بتا دوں۔ میں بیٹھا تھا، ہمارے حرم میں ایک درویش ہیں، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلاس فیلو ہیں، تو وہ ان کے میں درس میں بیٹھا تھا مکی صاحب کے، تو موقع پہلی دفعہ ملا، بس کوتاہی جانا تو ہوتا تھا حرم میں پر نہ جا سکا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک جگہ نماز پڑھی، نماز کے بعد کچھ اور احباب اکٹھے ہو گئے، ایک اور درویش آ گئے، کچھ اور اللہ والے آ گئے، بات چلی، مجھ سے کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا، 80 سال کے قریب ہیں۔ میں نے کہا مکی صاحب جوان کب پھر ہوں گے؟ بوڑھے تو ہو گئے، پھر ابھی کوئی جوانی کا پروگرام ہے کیا؟ کہنے لگا نا میں چلو کچھ صحیح سالم، یہ میری درس کا روزانہ مغرب سے عشاء ہوتی ہے، چلو یہ تو میں خدمت کرتا رہوں حرم میں زندگی تک جب تک ہے مکہ بیت اللہ شریف میں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا اللہ جل شانہ نے قرآن میں 2 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، اور اللہ کا نظام ہے جس چیز سے میرے رب نے جس چیز کی اہمیت کو زیادہ واضح کرنا ہو، اور جس چیز کی اہمیت اور اس کی طاقت اور قوت اور اس کی عظمت اور اس کی ہیبت اور اس کی حیثیت کو اللہ پاک نے بہت زیادہ جسٹیفائی کرنا ہو، بہت زیادہ واضح کرنا ہو، تو میرا اللہ اس کی قسم اٹھاتا ہے۔ تو وہ 3 والزیتون کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، 3 انجیر اور زیتون، پھل بھی تیل بھی، یہ زیتون۔ تو میں نے ان سے عرض کیا یہ کریں، کہنے لگے کہ میں گیا ایک عرب کے پاس، وہ لیبیا میں، غالباً لیبیا بتایا، لیبیا میں وہ سفیر تھا سعودی حکومت کا، لیبیا میں سفیر۔ میں نے اس کے دسترخوان پہ ایک عجیب چیز دیکھی، ایک انجیر دیکھا، 7 زیتون دیکھے، ایک انجیر کا دانہ، 7 زیتون کے دانے۔ زیتون تیل بھی ہوتا ہے اور اصل تو پھل ہے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا میں اپنے ہر کھانے میں ایک انجیر، کیونکہ اللہ نے قرآن میں انجیر کا تذکرہ 1 دفعہ کیا ہے، اور 7 زیتون کے اللہ نے قرآن میں زیتون کا تذکرہ 7 بار آیا ہے۔ میں نے یہ استعمال کیا، میں فٹ ہوں، بالکل صحت مند ہوں، کہاں گیا یوریا، یورک ایسڈ، کہاں جوڑوں کا داغ، کہاں کیلسٹرول، اور کہاں یہ بیماری، اور کہاں پیٹ اور ویٹ، اور کہاں موٹاپا اور کیا چیز ہے، بڑی بڑی بیماریاں۔ کہنے لگے میں نے یہ چیز سنی تو میں حیران ہو گیا۔ ساتھ ایک اللہ والے بیٹھے تھے، مفتی عبدالرحیم صاحب، ضرب مومن اسلام کے مالک ہیں روزنامہ کے، وہ ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ فرمانے لگے میں نے ایک رپورٹ پڑھی ہے، ایک سائنسدان نے زندہ رہنے کی چیزیں تلاش کی کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو طویل عمر دیتی ہیں، صحت دیتی ہیں، فٹنس دیتی ہیں، طاقت دیتی ہیں، قوت دیتی ہیں، اور جسم کو مضبوط رکھتی ہیں۔ اس نے سالہ سال ریسرچ کی، سالہ سال تحقیق کے بعد اس نتیجے میں پہنچا کہ یہ دونوں چیزیں صرف 2 چیزوں سے مل سکتی ہیں، یعنی صحت تندرستی کی یہ چیزیں صرف 2 چیزوں میں مل سکتی ہیں۔ وہ ایک چیز ہے زیتون اور ایک ہے انجیر۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ کہنے لگا اس کی پوٹینسی کیا ہونی چاہیے، مقدار خوراک کیا ہونی چاہیے۔ اب اس میں گھومتا رہا، بہت عرصے کی تحقیق کے بعد کہا کہ ایک وقت میں 1 انجیر ہو، 7 زیتون ہو۔ اس نے تحقیق کی، اچھل پڑا، کامیاب ہو گیا، ہررا۔ اس کا ایک عرب کوئی ماہر تھا غذا کا اور اس کا سائنس کا، اس کو اس نے یہ تذکرہ کیا کہ اس طرح میں نے جو ہے ایک بہت بڑی ریسرچ کی ہے، ایک بہت بڑی تحقیق کی ہے۔ تو اس نے کہا میں نے اس کی ریسرچ تحقیق کے بعد اس کی مقدار بھی یہ نکالی ہے۔ تو اس نے فوراً کہا کہ یہ مقدار تو نے بڑے عرصے کی محنت کے بعد ہماری قرآن میں تو پہلے سے موجود ہے۔ وہ کیا؟ انہیں قرآن کہتا ہے کہ زیتون کا تذکرہ 1 دفعہ کرتا ہے، انجیر کا، اور زیتون کا تذکرہ 7 بار کرتا ہے۔ اچھا،
اس نے جب خود پڑھا مسلمان ہو گیا بھائی. یہ بھی ایک فٹنس کا میں آپ کو فارمولہ دیے جا رہا ہوں. یہ چیز استعمال تو میں کراتا تھا، پر یہ 7 اور 1 کی تقسیم خود مجھ پہ ہی پہلی دفعہ کھلی ہے. سچ ہے، یہی ہے، حقیقت یہی ہے. لوگوں کو زیتون تیل لگانا. ہمارے نا وہاں گروپ میں ایک صاحب تھے، اس کو خراٹے بہت تھے، بہت سارے تھے، اور خراٹے بھی ایسے تھے یہ بچارے کہ اپنے بس میں نہیں ہوتا، بندہ بے بس ہوتا ہے، بہت زیادہ خراٹے. ہمارے ایک دوست نے اس کے سرہانے جوتا الٹا کر کے رکھا کمرے میں. اگر کسی حساس بندے کی نیند ہو اور خراٹے بہت زیادہ، کوئی مجبور بندہ، مجبور لفظ کہہ رہا ہوں نا، بندے کے اپنے بس میں نہیں، کوئی مجبور بندہ لینے والا ہو، تو دوسرے بیچارے پھر بیٹھ کے ذکر کرنا شروع کر دیں گے. اور کیا کریں گے؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا ایک ٹونا میں جانتا ہوں کہ سرہانے اس کے جوتا الٹا کر کے رکھ دیں. اس نے وہ بھی کر لیا. فرق پڑا، پر وہ ہنگامہ زندگی کا نظام بہت تھا. میں نے کہا اس کا تو آسان سا علاج ہے، بہترین. میں نے اسے مثال دی. میں نے کہا دروازے کے قبضے میں تیل دیتے ہو نا، تیل نہ دو، غراریوں میں تیل نہ دو. میں کمرے میں نا سفر حج میں جاتے ہی دروازے چیک کرتا ہوں، پہلے ٹوائلٹ کا دروازہ، باہر کا دروازہ، اس کی آواز ہو فوراً روئی تو ہوتی نہیں، زیتون میں جاتے ہی ڈبہ لے لیتا ہوں، یوں ٹشو سے نا زیتون لیا، اس کے قبضوں پہ یوں لگایا، ادھر لگایا ادھر لگایا، پھر کھولا بند کیا، آواز ختم ہو گئی، ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا یہ اللہ کے بندے ہم ٹیوننگ سروس کرنا ہم نے چھوڑ دی ہے. میں نے کہا اس کے ناک کے اندر ایسے کرو، اس کو سلا کے، اور اس کے ناک میں زیتون کے 3-4 قطرے ادھر، 3-4 قطرے ادھر، اور یہ اندر چلا جائے گا تو کیا حرج ہے؟ زیتون کا تیل آج کل تو پوری دنیا ویسے بھی زیتون کی کوکنگ میں بھاگی جا رہی ہے، واپس پلٹ رہی ہے نا دنیا، فطرت کی طرف واپس پلٹ رہی ہے. کہتے ہیں زیتون میں کوکنگ کریں، زیتون میں کھائیں پیئیں پکائیں تو اندر چلا جائے گا تو برکت ہے. اس کے ناک میں نے خود زیتون کا تیل یوں کر کے ڈالا، اور زیتون کا تیل ڈال کے میں نے کہا ناک بند کرو اور کھینچو زور سے اوپر. اچھا وہ سکھ کا سانس لیا، بڑا فائدہ ہوا زیتون کے تیل. ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھے رات کو یہ پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، نیند ٹھیک نہیں آتی، میں پھر اپنی ٹانگیں ایسے مارتا رہتا ہوں. میں نے کہا زیتون کا تیل لے کے اپنی ایک ہتھیلی پہ ملو، تھوڑا سا اچھی طرح اوپر نیچے ملو، انگلیوں کے اندر بھی، اور پھر دوسرے ہاتھ سے دوسری پاؤں کی ہتھیلی پہ ملو، انگلیوں کے اندر بھی پاؤں کے اوپر بھی، کچھ تھوڑا سا چھوٹا سا اور بھی اوپر ہو جائے، مل کے لیٹ جاؤں. آپ یقین جانیے وہ ایسا بندہ مجھے 2-3 دن کے بعد ملا کھانے کی جگہ پہ، جو کہنے لگے آپ نے کیا بتایا تھا، بڑی زبردست چیز ہے. حج کے دوران بعض بندوں کو میں نے دیکھا، ایک بندے کو وہ ویزلین اس کے ساتھ تھی. میں نے کہا یہ کیوں ہے؟ اس نے کہا جی وہ ریشز پڑ جاتے ہیں چل 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 کے. میں نے کہا اس کا بہترین حل زیتون ہے. کیوں؟ زیتون خود اعلیٰ درجے کا اینٹی بایوٹک ہے اور اینٹی سیپٹک ہے، اعلیٰ درجے کا. میں نے اس کو لے کے مل لو، تھوڑا سا پانی ساتھ لگا کے، پانی اس میں مکس کر کے مل لو، دن میں 2-3 دفعہ مل لو.